السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، پاکستان سلامت رہے تا قیامت رہے۔ جو پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اللہ پاک ان کی لمبی اور صحت والی زندگی ہو، اور جو برا سوچتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ جو رائے مانگی جائے اس کا اظہار ضرور کیا کریں۔ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے، بری خبر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سرپرائز دیا ہے۔ اب یوتھیے جو ہیں وہ اس کو صبح تک تو انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے صبح تک کا ٹائم مانگا ہے، لیکن اصل میں یوتھیے جو ہے وہ گیم ہار چکے ہیں، یہ کنفرم بات ہے۔ کوشش پی ٹی آئی نے بہت کی کہ مولانا کو گمراہ کر لیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے۔ آج عمران خان نے جیل میں جو گفتگو مولانا صاحب سے متعلق کی وہ بہت خوفناک تھی، اور مولانا تک وہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ مولانا صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے۔ وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اعتبار کریں گے۔ مولانا ایک ناقابل اعتبار شخص ہے، اس کے استعمال میں نہیں آنا۔ وہ کوشش کرے گا کہ تمہیں استعمال کرے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان نے سمجھایا۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان کو سمجھانے کا جتنا شوق ہے، سمجھانے کو تو وہ سعودی عرب کے بادشاہوں کو بھی سمجھانے بیٹھ گئے تھے، سمجھانے کو تو وہ مہاتیر محمد کو بھی اور طیب اردگان کو بھی کلاس لینی شروع کر دی تھی، ان کو سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ معیشت کیسے چلانی ہے، ملک کیسے چلانا ہے، اسلامک بلاک کیسے بنانا ہے، ٹی وی اسٹیشن کیسے بنانا ہے، ٹی وی چینل کیسے بنانا ہے، اور اپنے ملک کی معیشت کیسے بہتر کرنی ہے۔ تو سمجھانے کے چکر میں عمران خان صاحب نے ان کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے دو نمبر انسان ہیں، فراڈ انسان ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ اور یہ بات مولانا صاحب تک پہنچ گئی ہے، کافی ناگوار گزری ہے مولانا صاحب کو یہ بات، لیکن کیونکہ رکھ رکھاؤ والے ہیں، انہوں نے آج کا دن پھر پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئینی ترمیم سے متعلق پہلے بتا دوں، آئینی ترمیم آج بروز اتوار منظور ہو جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس 2:30 بجے بلا لیا گیا ہے، جس میں 1-2 تبدیلیوں کے ساتھ مسودے کی منظوری لی جائے گی۔ 3 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا، اس کے بعد 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور آئینی ترمیم منظور کی جائے گی۔ یہ شیڈول ہے، اس میں اوپر نیچے آورز ہو سکتے ہیں، لیکن کل کی تاریخ میں یعنی کہ آج کی تاریخ میں یہ سارے کا سارا کام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ 20 اکتوبر کو کچھ نہیں رہے گا۔ یہ جو روز کا آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب کا رش ختم ہو جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کوک ہے وہ بھی شاید کوئی 10 دن کی چھٹی لے کے چلا جائے کہ جتنا کھانا چائے حلوے اس نے بنا دی ہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے پچھلے کسی گھر میں اتنے نہیں پکے ہوں گے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک تاریخی دن ثابت ہوگا، اور اس میں عدالتی نظام کو بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی پی اور جے یو آئی نے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے حاصل کر لی ہے۔ لاہور میں نون لیگ کی قیادت کے ساتھ مزید اس پر مشاورت ہوئی۔ ہم نے جن نکات پر اعتراض کیا، حکومت اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہے، راضی ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب ملے تو اس کے بارے میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں پر جے یو آئی نے اور پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا، حکومت ان چیزوں پر پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ تو اس لیے اگر اب دیکھا جائے کہ حکومت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے ان شکوں پر جس پر پاکستان جے یو آئی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، تو پیچھے میرے خیال میں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ہے اس ملک کی جمہوریت کو مزید داغدار ہونے سے بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف آخری وقت تک کوشش کرے گی۔ وہی وہ کرنا ہے، وہی وہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو متنازع بنایا جائے، لیکن پاکستان کی جمہوری قوتوں کی اور پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی اس وقت کوشش ہے کہ وہ یہ کام نہ ہونے دیں اور اس کو متنازع نہ ہونے دیں، اور متنازع نہ ہونے دیں۔ اسی لیے شاید وہ صبح شام بیزی ہیں، مصروف ہیں، بیٹھک ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بار بار چانس دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پر وہ ساتھ میں ملیں، ووٹ دیں، تاکہ کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس میں بعد میں کہا جائے کہ دیکھیں جی یہاں پر یہ مسائل ہے، وہاں پر یہ مسائل ہے۔ اب پچھلے مہینے سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے، اور 1 مہینہ اس بات کو ہو گیا ہے۔ اس میں سے جتنی بھی چیزیں تھی جو مختلف جماعتیں سمجھتی تھی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ میرے خیال میں اب اس میں اینی مور نہیں ہے۔ ایون اس کا نام بھی چینج کر لیا گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کے درمیان میں ابھی کچھ ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آکڑ توڑنی۔ اچھا، مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے درمیان بل کے حوالے سے کوئی تنازع نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیا ہے،
ان سے مشاورت جاری ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے عمران خان کی تائید سے منظوری کو مشروط کیا۔ اب دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو کسی بھی طرح سے اس کا الاؤ نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ مولانا صاحب ایک وفادار انسان ہیں اور انہوں نے زبان دی ہے، تو اب وہ ایک دن کے لیے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہا ہے جی کہ آپ مجھے ایک دن دے دیں، کیونکہ میں نے اب زبان دی ہے، تو ایک دن دے دیں مجھے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب سے وہ مشاورت کر لیں، منظوری لے لیں۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی مانتے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے، کیونکہ جو ہمارے تحفظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوشش کی ہے کہ ان کے بھی تحفظات دور کیے جائیں، لیکن ان کا ٹیکنیکلی پرابلم ہے کہ انہوں نے اس میں رکھنے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں، انہوں نے اتنی آسانی سے یہ چیز نہیں ہونے دینی، لیکن اس دفعہ ہمیشہ کی طرح ان کو شرمندگی ہوگی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ امید ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اسمبلی کے اگلے سیشن میں ہوں گے، چاہتا ہوں سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے یہ آئین سازی ہو۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے مسودے پر ساتھ دے گی، میں تو سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے منظوری چاہتا ہوں اور میں اتحاد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ابھی تک مشاورت کا موقع دیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے مسودے کی تمام پارٹیوں نے تصدیق کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے آج کا وقت مانگا ہے، مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو قائل کر لیں گے، اور امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہماری درخواست مانیں گے، ہمارے بل کو جی یو آئی پیش کرے گی۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ کل تک جب مولانا فضل الرحمان مان نہیں رہے تھے، آج وہ حکومت کی طرف سے یہ جو ترمیمی بل ہے مولانا فضل الرحمان یعنی جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جائے گا، کریڈٹ لے گی تاریخ میں کہ جے یو آئی نے یہ جو ترمیم ہے یہ پیش کی تھی اور وہ منظور ہوئی ہے۔ اس سے بڑی اور جمہوریت اس ملک میں کیا ہو سکتی ہے، یا جمہوریت کو بحال کرنے کا اس سے بڑا اور اچھا قدم کیا ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلوں، بلکہ انہوں نے اتحادیوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دن کا وقت مانگا ہے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ بھٹکے ہوئے دوست پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں ان کو بھی قائل کر لیا جائے گا اور وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا دن گزرا، جس کی وجہ سے یہ سارا مہینہ گزرا، اور اگر تمام جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو جائے تو میرے خیال میں جو مہینے میں تکلیف اٹھائی ہے اس ملک نے، سیاسی جماعتوں نے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے نہ ہو، اتفاق رائے سے نہ ہو تو بعد کے جو مسائل ہیں وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں۔ تو اگر آج سارے اتفاق رائے سے بیٹھ جائیں گے اور یہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی تو کل کوئی اس پر دوسری انگلی نہیں اٹھے گی۔ مولانا کی بھی گفتگو جو تھی پریس کانفرنس آپ نے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی تھا کہ مولانا صاحب خود ترمیم پیش کریں گے، ووٹ بھی دیں گے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو زبان دی ہے، اس لیے آج تک کا انتظار کریں گے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے جو پی ٹی آئی کو زبان دی ہے اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان پہ پورا اتروں اور ایک دن مجھے اور دے دیں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دن اور دینے میں، اور اگر ایک دن اور دے دیا گیا ان کو تو ٹھیک ہے، اس پہ وہ اپنا پورا کر لیں، اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب جو ہیں وہ اب حکومت کو زبان دے چکے ہیں ہمیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جہاں انہوں نے ایک دن کا کہا ہے وہ اپنی زبان پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جو قاضی صاحب نے بھی عمرانی جو جج ہے نا ان کو آخری گھنٹے تک بھی سرپرائز دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل سے محسوس نشستوں کے کیس میں 8 ججوں کی دوسری وضاحت پر ڈپٹی رجسٹرار مجاہد محمود سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے اسسٹنٹ رجسٹرار شاہد حبیب اور ویب ماسٹر عاصم جوید سے وضاحت طلب کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے وضاحت طلب کی ہے کہ اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہو گئی، اور ذرائع کے مطابق ڈپٹی رجسٹرار اور اسسٹنٹ رجسٹرار عمل درآمد کو وضاحت کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ویب ماسٹر سے جواب طلب کر لیا گیا، بغیر اوریجنل فائل جمع کرائے وضاحت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر کیسے آ سکتی ہے؟ اچھا یہ سوال تو ٹھیک ہے، یہ سوال تو ویلڈ ہے قاضی صاحب کا کہ اگر اوریجنل مطلب کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے درخواست تو اس کے علاوہ یہ کیسے اس پہ آ سکتی ہے؟ کروانے والا کون ہے؟ پکڑنا تو اس کو ہے نا جس نے یہ سب کچھ کروایا۔ ظاہر ہے یہ جو ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں صاحب ڈپٹی رجسٹرار ہیں، یہ خود اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے کہ مطلب ان کو کسی نہ کسی نے تو کہا ہے نا کہ یہ ہم نے وضاحت کر دی ہے، یہ جو ٹولہ ہے 8 کا انہوں نے وضاحت کر دی اور انہوں نے کہا یہ پیپر چڑھا دو، مطلب ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ پراپر تھرو چینل ہوتی ہے، اور اگر اس کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کراس کی جائے تو میرے خیال میں وہ اس کا جواب تو ہوگا ہی ہوگا۔ خیر مولانا فضل الرحمان صاحب والا چیپٹر اس پہ آپ لوگوں نے
رائے کا اظہار کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا ہونے والا ہے آج کیا سمجھتے ہیں کہ آج شام تک یہ بل پاس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرف جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یا حکومت؟ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ قاضی صاحب جاتے جاتے بھی تکلیف دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس پہ رائے کا اظہار کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس اپ گروپوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ دوپہر کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، خدا حافظ۔